السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک ہمارے رب ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی دن کے اندر 24 گھنٹے میں کتنی تعریف اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ ہماری یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ انسانوں کی تعریف، چیزوں کی تعریف، گاڑیوں کی تعریف، مکانوں کی تعریف، مطلب کھانوں کی تعریف، ان چیزوں کی تعریف میں ہمارا سارا دن گزر جاتا ہے، اور اللہ کی تعریف ہماری زبان پہ نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، اور اللہ کے حکم کو جانا ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو جاننا ہے، کیونکہ انسان ایسا ہے کہ جس چیز کو وہ جانتا ہے، جس کو وہ پہچانتا ہے، اس کی وہ قدر کرتا ہے، اور اگر اس کو اس میں دنیاوی فائدہ ہو تو اس کی اور زیادہ قدر کرتا ہے۔ آخرت تو دل میں اس وقت اترے گی، اور آخرت کا تو اس وقت ہمارے دلوں میں آئے گا جب کہ ہمارا یقین اللہ پاک کی ذات میں مکمل ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے تو سب سے پہلی کام اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے کہ ہمارا ہے کون، کون ہمارا خالق، کون ہمارا مالک، کون ہمارا رازق۔ اب اس پوری کائنات میں خالق صرف ایک ہے، اور وہ ہے ایک اکیلے اللہ۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے سب کے بنانے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے بنایا ہے سب کچھ۔ انسان کو بھی اللہ نے بنایا، جانوروں کو، پرندوں کو، چھوٹے کیڑوں کو، ہر چیز، چاند، سورج، ستارے، کس نے بنائے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ سب بنائے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ تعریف کس کے لیے؟ وہ جو کہ خالق ہے۔ پہلے تو خالق جانے نا، وہ جو کہ بنانے والا ہے۔ انسان اپنے جسم سے شروع کرے۔ اللہ پاک نے انسان کو کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے انسان کو خوبصورت ترین پیدا کیا۔ احسن کا مطلب ہے خوبصورت ترین، مطلب اینڈ ہے تعریف کا، احسن۔ احسن تقویم، خوبصورت ترین بنایا اللہ پاک نے انسان کو۔ اب انسان اپنے آپ کو دیکھے، انسان اپنے سر سے شروع کرے اور پیر تک۔ سر پہ اللہ نے کیسے خوبصورت بال انسان کو دیے ہیں۔ یہ بال جب گر جاتے ہیں تو انسان کی شکل کیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا نیچے آئیں، پیشانی، اس کے بعد اور نیچے آئیں تو ہماری یہ بھویں، اللہ پاک نے بھویں دی، اور بغیر ضرورت کے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ بھویں کس لیے دیں اللہ پاک نے؟ اس لیے دیں کہ کوئی پانی وغیرہ، کوئی جو مٹی وغیرہ لگ کے آنکھوں کی حفاظت کے لیے دیں اللہ پاک نے۔ اس کے بعد پلکیں آتی ہیں، وہ بھی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں ہیں، بظاہر تو چربی ہے، مگر دیکھنے کا کتنا زبردست اللہ نے یہ آلہ بنایا ہے۔ اور ایک نہیں، دو آنکھیں دیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ جن چیزوں کے لیے انسان اگر نہ ہو تو محتاج ہو جاتا ہے، وہ اللہ نے دو دیں۔ مثال کے طور پر آنکھیں دو دیں، ایک خراب ہو جائے دوسری چل رہی ہے۔ کان دو دیے، ایک خراب ہو جائے تو دوسرے چل رہا ہے۔ ٹانگیں دو دیں، اگر ایک خراب ہے تو دوسرے سے ڈنڈا وغیرہ پکڑ کے وہ چل سکتا ہے۔ ہاتھ دو دیے تاکہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ نہیں چاہتے کہ انسان کا محتاج ہو۔ آپ دیکھیں، پھیپھڑے دو دیے، ایک خراب ہو جائے تو دوسرا چل رہا ہے۔ گردے دو دیے، اگر ایک خراب ہو جاتا ہے دوسرا خود بخود بڑا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ انسان اپنے جسم سے شروع کرے۔ کتنا خوبصورت چہرہ اللہ پاک نے دیا انسانوں کو، اور ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کی آنکھیں اپنی جگہ پہ ہیں، ناک اپنی جگہ پر ہے، کان اپنی جگہ۔ اس کو آپ ذرا سا آگے پیچھے کریں تو خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی نام ہے بیلنس کا۔ اگر بیلنس ختم ہو گیا، اگر آپ کی بات چیت میں بیلنس ختم ہو گیا، آپ زیادہ زور سے بولیں یا آہستہ سے بولیں تو بیلنس ختم ہو گیا، تو بات چیت کی خوبصورتی چلی گئی۔ یہ کائنات بھی ایک بیلنس اور ایک توازن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سارے سیارے اور ستارے اللہ پاک نے بنائے ہیں، ان سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور ایک بیلنس ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس۔ یہ گریویٹیشنل فورس سیاروں کے درمیان موجود ہے۔ اللہ صرف یہ گریویٹیشنل فورس ختم کر دے، دنیا ختم ہو گئی۔ کسی ایٹم بم کی ضرورت تھوڑی ہے۔
گریویٹیشنل فورس ختم کر دیں اللہ، جس سے کہ سیارے اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، سارے سیارے، چاند اپنے مدار میں، ہم سورج کے گرد، زمین ہماری اپنے مدار میں، سارے سیارے اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ کیوں؟ وہ گریویٹیشنل فورس موجود ہے، وہ طاقت جو اللہ نے رکھی ہے دوری کی کہ بھئی اتنے اتنے فاصلے پہ رہنا، اس کا محور بنا دیا۔ فی فلکل یسبحون، اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان میں نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے سائنس کی بات کی انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہر سیارہ اپنے مدار میں گھومتا ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اللہ نے دل ایک بنایا کہ دل خراب ہوا بندہ گیا، دو دل نہیں، دل انسان کا ایک بنایا، دماغ ایک بنایا، ایک ایک بنائے، دو دو دماغ نہیں دیے۔ جن چیزوں سے انسان محتاجی کی طرف چلا جاتا ہے وہ دو دے دی، اور جب محتاجی، جب مرنا ہے، ختم ہونا ہے، تو وہ ایک دیا۔ اگر دماغ ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو ایک صاحب جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت تعلیم حاصل کی تھی، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کون سے کپڑے پہن رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس پوری کائنات کے نظام کو بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں، اور ہمارے جسم کے نظام کو بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ خون کے جو ذرات ہوتے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آتے ہیں پورے جسم سے، اور آکسیجن کو لے کے سارے جسم میں پہنچاتے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جراثیم آئیں تو ان سے لڑائی کریں؟ 7 سسٹم لگائے اللہ نے ڈیفنس کے انسانوں کے اندر، 7 سسٹم لگائے ہیں۔ اللہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ہم جدھر دیکھیں گے اللہ کی محبت نظر آئے گی۔ ہمارے بچے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کتنی ہم محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ محبت کو ختم کر دے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ خواہشات ختم ہو جائیں گی، کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی، خواہش نہیں ہوگی انسان کو۔ پھر پرندے جو ہیں ان کے نہ انڈے ہوں گے، نہ انسانوں کے بچے ہوں گے۔ خود بخود اللہ، جو محبت اللہ سے آئی ہے، محبت جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف چلتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کیسے؟ جیسے پانی جو ہے پہاڑوں سے نیچے میدانوں کی طرف آتا ہے، ایسے اللہ کی محبت بھی اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، ریورس نہیں کرتی۔ یعنی اس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ انسانوں کو بتاؤ کہ مجھ سے محبت کریں، اس کے لیے محنت ہے۔ محنت کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ مگر اللہ تو ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے وہ محبت بانٹی پیغمبروں کے اندر، بزرگان دین کے اندر، ماؤں کے اندر۔ یہ جتنی بھی مائیں ہیں، ان سب کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتے ہیں، چاہے وہ شیر ہو، شیرنی ہو، یا جتنی بھی مائیں، بھینس ہو، گائے ہو۔ گائے کا بچڑا ذرا دور کر دیں، دیکھیں کیسا روتا ہے وہ، گائے کیسے روتی ہے اپنے بچے کے لیے، ایسی دردناک آواز نکالتی ہے۔ اور یہ جانور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ عورت مرد کے درمیان بھی محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ ساری محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں، مگر محبت اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ پیرنٹس سے بچوں کی طرف ہوتی ہے، اللہ سے انبیاء کی طرف، انبیاء سے بزرگوں کی طرف، بزرگوں سے انسانوں کی طرف۔ یہ محبت اس طرح سے چلتی ہے۔ نیچے سے اوپر محبت کس طرح سے جاتی ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ جب انسان کو پہچان ہوگی کسی چیز کی، تب اس سے محبت کرے گا۔ اس لیے میں معرفت کی بات کر رہا تھا کہ اللہ سے محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کی بات ہوگی۔ اب تو ہم سیاست کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اب تو ہم دنیا کی چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک۔ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا بھی صبح سے شام 24 گھنٹے کیا ہے؟ اللہ پہلی آیت میں قرآن کی فرما رہے ہیں، اے انسانوں، میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا، یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تم میرا ذکر بلند کرو، اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ کھانے پینے کا انتظام تو میں نے کر دیا۔ ہم آتے نہیں ہیں دنیا میں، ہماری ماں کے پاس خوراک آ جاتی ہے۔ ہمارے نہیں، جتنے دودھ پلانے والے جانور ہیں سب کا یہی حساب ہے، چاہے وہ چوہیا ہے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے بیل ہے، چاہے وہ بھینس ہے، یہ جتنے جانور ہیں، کتیا ہے، کوئی بھی، سارے دودھ پلانے جانوروں کے پاس پہلے سے اللہ خوراک بھیج دیتے ہیں۔ کتیا کے 10 بچے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اب اس کو یہ نہیں کرنا ہوتا کہ دکان پہ جا کے کہے جی نہ میرا بزنس ہے، نہ میں کوئی کاشتکاری کرتی ہوں، نہ میں
کوئی اور میرا ذریعہ معاش ہے، نہ مجھے مکانوں کا کرایہ، ارے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے تو 10 بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی سے ان معصوم بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا۔ اللہ کر رہے ہیں یہ دودھ کا انتظام، سارے دودھ پینے والے جانور جو بچے ہوتے ہیں ان کے، یہ کس نے؟ کسی منسٹر صاحب نے کیا، کسی پریزیڈنٹ صاحب نے کیا، کسی سائنسدان نے کیا، کسی عالم نے کیا؟ یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ اللہ ہمیں پالنے والے ہیں، اللہ ہمیں پالنے نظر آ رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے۔ پیٹ سے باہر آئے کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے۔ اللہ کو ہم بھول گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری تعریف بیان کرو، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو، تم میری تعریف بیان کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کہاں ذکر کریں گے؟ فرشتوں کی محفل میں۔ اللہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اللہ کے ذکر کو بلند کریں۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا سیکھو۔ صبح اٹھو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، ہم تو مرے ہوئے تھے بالکل۔ سویا ہوا آدمی اور مرا ہوا آدمی برابر ہوتا ہے۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات دین کی بتا دی ہے۔ اتنی احادیث ہیں، ہمیں احادیثیں آتی نہیں، ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں، ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہیں۔ مسلمان تو ہیں الحمدللہ، بہت اچھے مسلمان، جس نے کلمہ پڑھ لیا تو بچا، وہ تو بچ گیا۔ تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اس کا تو ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ مگر کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے؟ رب کیا ہے؟ پہلے تو ہم رب کو سمجھیں نا۔ رب ہے پالنے والا، خالق، مالک، رازق۔ اسی نے بنایا، ہمیں خلق کیا، کسی نے نہیں بنایا اور وہی ہمارا مالک ہے اس پوری کائنات کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری کائنات کا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہیں۔ اللہ ہی نے ہمیں بنایا اور پوری کائنات کے مالک بھی اللہ ہیں۔ اللہ ہی بنانے والے، اللہ ہی سسٹینر ہیں، ہماری زندگیوں کو بچانے والے ہیں۔ خوراک کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کیا نظام اللہ نے بنایا؟ ایک دانے سے 100 دانے۔ آپ ایک گندم کا دانہ ڈالیں، کتنی بالیوں میں کتنے دانے نکلتے ہیں۔ اگر یہ نظام اللہ نہ بناتے، ایک دانے سے ایک دانہ نکلتا تو ساری دنیا ختم ہو جاتی۔ ایک گٹھلی آم کی لگائی آپ نے، پیڑ پہ کتنے آم نکلا ہے۔ تو آگے جو ہمارے کھانے پینے کا نظام چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، ہم نہیں چلا رہے۔ اللہ کی معرفت انتہائی ضروری، اللہ کی پہچان انتہائی، مگر ہوگا کب؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں گے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا منہ پاک ہو۔ جیسے نماز کے لیے ہم غسل کرتے ہیں نا، اور وضو کرتے ہیں تاکہ ہم پاکی حاصل کریں، ہمارے کپڑے پاک ہوں، جگہ جہاں کھڑے ہوں پاک ہوں، ہر چیز کی پاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو منہ کی پاکی کیا ہے؟ منہ میں سے آپ گندا ہے، آپ کا منہ گندا کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم غیبت، تہمت، بہتان کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا منہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ منہ کا غسل کیا ہے اور منہ کا وضو کیا ہے؟ منہ کی پاکی کے لیے انسان کو سچ بولنا ہوگا۔ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس سچ سے اللہ ہمارے منہ کو پاکی عطا فرماتے ہیں، زبان ہماری پاک ہو جاتی ہے۔ ہم سچ بولتے ہیں، ہماری زبان پاک ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو روکنا ہے۔ اس کو روکنا کس سے؟ غیبت، تہمت، بہتان سے روکنا ہے۔ اگر ہم غیبت، تہمت، بہتان سے، چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہماری زبان پاک رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات، جھوٹ بولنے سے بچائیں گے۔ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں؟ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں ہم۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کرنا نہیں ہے تو اس کی بات مت کرو، لوگوں سے جھوٹے وعدے مت کرو، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ اگر تم سے کسی سے تم نے کہا ہے کہ ہم 9 بجے پہنچ جائیں گے تو 9 بجے وہاں پہنچ جاؤ۔ کسی سے وعدہ کیا میں آپ کو یہ پیسے دوں گا تو دے دو۔ جو بھی آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جو منہ سے کہہ رہے ہیں اس کو کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ کہہ دیا بس۔ نہیں، مسلمان کا یہ کام ہی نہیں۔ مسلمان کا کام ہے
کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرے، یعنی سچ بولے. جھوٹی گواہی کبھی مسلمان نہیں دے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی گواہی دینا یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے. آج عام ہے، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، آدمی پھانسی چڑھ جاتا ہے، معصوم آدمی پھانسی چڑھ جاتا ہے اور مجرم بچ جاتا ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے. ہم ڈرتے ہی نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے دل میں، آخرت پہ یقین نہیں ہے ہمارا. اور اللہ کا ڈر اور آخرت پہ یقین جب آئے گا جب ہم مسلسل اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی بڑائی کو سنیں گے اور بولیں گے. جب تک ہم اللہ کی تعریف کو نہ سنیں گے نہ بولیں گے تو اللہ کہاں سے ہمارے دل میں آئیں گے؟ اللہ دل میں ریاضت سے آتے ہیں، محنت سے آتے ہیں. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ہمارے دل میں آئیں گے. آپ یا اللہ کہتے ہیں، اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف توجہ فرماتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں میرے بندے نے مجھے یاد کیا. جب آپ کے منہ سے اللہ کا لفظ ہی نہیں نکلے گا تو اللہ کا لفظ نہیں نکلے گا تو اللہ کیوں یاد کریں گے بھائی؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایسی محفلوں میں جانا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، جہاں اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے. اللہ نے اپنا تعارف قرآن مجید فرقان حمید میں کرایا ہے. سورہ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. یہ نکالیے سورہ نور اور پڑھیے. اللہ نے اس میں پورے اپنی ذات کے بارے میں بتایا، ذات کے بارے میں بتایا ہے کہ میں کیسا ہوں. تو ہم نے اللہ کو جاننا ہے، اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور وحدانیت اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے اس میں بتا دیا کہ اللہ ایک ہیں، یعنی عبادت کے لائق ایک خدا ہیں، ایک اللہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کیونکہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیغمبر خالق نہیں ہے، کوئی بزرگ خالق نہیں ہے. خلق کس نے کیا؟ اللہ نے بنایا. لیکن اللہ جو چیز بناتے ہیں نا وہ پرفیکشن ہوتی ہے. اب انسان کو بنا دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر انسان ہو ہی نہیں سکتا جو انسان اللہ نے بنایا. اب انسان جو بھی بناتا ہے، انسان نے ایک جہاز بنایا، کہا بہت اچھا بنایا، پھر ایک اور سے بنا دیا، بہت اچھا بنایا، پھر بنایا بہت اچھا بنا دیا. یعنی وہ تبدیلی کرتا رہتا ہے. وہ سمجھتا اب میں نے اچھا بنایا. کبھی بھی اس میں سیچوریشن پوائنٹ نہیں آئے گا. کبھی بھی یہ نہیں ہوگا ہاں جی یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد نہیں. مگر اللہ جس چیز کو بنا دیتے ہیں وہ بس ختم، وہ بنا دیا، اللہ نے مکمل کر دیا. یعنی پرفیکشن ہوتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر. اللہ نے قرآن مکمل کر دیا، 6666 آیتیں ہیں. بہترین انسان اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، دنیا کا سب سے بہترین انسان. یعنی پورے قرآن پہ آپ نے عمل کر کے دکھایا. ایک ایک بات. ہم میں سے کتنے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت پہ چلیں، لوگوں کی بات مان کے جو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو وہ سب کر لیتے ہیں، مگر حضور کی سنت ہماری زندگی میں نہیں ہے. یعنی کہ پہلی سنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں چلتے تھے گلیوں میں تو کفار نے آپ کو کیا کہا؟ صادق، آپ سچے ہیں؟ کیا میں سچ بولتا ہوں؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا میں سچ بولتا ہوں؟ اگر بولتا ہوں تو حضور کی پہلی سنت میری زندگی میں، نہیں بولتا ہوں تو نہیں ہے. اب جب پہلی سنت ہماری زندگی میں ہے تو ہماری نماز کیا، ہمارا ذکر کیا، ہمارا عمرہ کیا، ہمارا حج کیا، ہماری زکوٰۃ کیا، ہماری خیرات کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی پہلی سنت تو زندگی میں لائیں، سچ تو بولیں. سچ بولیں گے تو ساری چیزیں قبول ہوں گی. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اے یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قولو کہو، بولو، قولا بات، سدیدہ سچی. اے ایمان والو سچ بولو. یہ اللہ نے کہہ دیا کہ اے ایمان والو، حکم آ گیا، اے ایمان والو سچ بولو. اب اس میں ایک بتا دیا اللہ نے، آگے بتا رہے ہیں کہ جب تم سچ بولو گے ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. تو اگر اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں تو سب سے پہلے سچ بولنا ہوگا. یہ سٹینڈرڈ بنا دیا قرآن کی آیت میں، اللہ نے بتا دیا جو سچ بولے گا میں اس کے اعمال ٹھیک کر دوں گا. اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ میں ہدایت عطا فرما. تو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. جھوٹ بولنے والوں کو کبھی نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور جو جھوٹ بولے گا اس کے اعمال قبول ہی نہیں ہے.
تو یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا. اللہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو. پھر میں کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا. تو اگر آپ نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سچ بولنا شروع کیجیے. جب سچ آئے گا تو ہوگا کیا؟ یعنی اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ حکم دیا ہے اور اس حکم پہ ہم نے چلنا ہے. اے ایمان والو سچ بولو، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف. اب ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو گئے، گناہ بھی معاف ہو گئے، ہم تو جنت میں چلے گئے سیدھے. مگر جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے تو منافقت ہوگی. آپ کہیں گے کچھ، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہو گے وہ کرو گے نہیں، جو کرو گے. انٹیگریٹی کہتے ہیں انگلش میں اس کو. ہمارے انٹیگریٹی نہیں ہوگی، قول اور فعل میں تضاد ہوگا. تو اس لیے اس آیت کو زبانی یاد کر لیں اور دوسروں کو بھی یاد کرائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے بھائی، اس پہ چلو گے تو اعمال ٹھیک ہوں گے. تب اہدنا الصراط المستقیم جو اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہو نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو مانگتے ہو نا بھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. تو ہدایت ملے گی کب؟ جب ہم یہ کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو، پھر میں تمہارے اعمال ٹھیک. یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو میرے بھائیو، ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں سچ بولنا شروع کرنا ہوگا. ہم سچ نہیں بولیں گے تو لوگ ہمیں کھلائیں گے گدھے کا گوشت، کتے کا گوشت، سور کا گوشت، شراب عام ہوگی، سارے گناہ ہو رہے ہوں گے اور ہم دیکھ رہے ہوں گے. سود عام ہوگا، شراب عام ہوگی، سارے گناہ ارد گرد ہمارے ہو رہے ہوں گے. بھائی ہم تو کر نہیں سکتے ٹھیک. بھائی ٹھیک تو اس وقت کرو گے جب تم سچ بولو گے. جیسے جیسے سچ آئے گا ایسے ایسے تبدیلی آئے گی. سچ نہیں آئے گا تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. پہلے صحابہ کرام پہ محنت ہوئی، پھر مدینہ کی ریاست قائم ہوئی. صحابہ کرام سچ بولنے والے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مبارک سنت پہ عمل کرنے والے تھے. آپ کے اشاروں پہ جان دینے والے تھے. تو محبت تو یہ ہوتی ہے، محبت مانگتی ہے قربانی. جی ہاں، قربانی کے بغیر محبت نہیں ہے. اب یہ میں کہیں میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، اب والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا یہ دوائی لا دینا، میری طبیعت بہت خراب ہے. ابا میں ذرا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، کھیل لوں ذرا، میں تھوڑا کھیل کے پھر میں لاؤں گا. تو کہاں ہوئی محبت؟ امی جان فرما رہی ہیں بھئی یہ بیٹا یہ سودا لانا، میں نے یہ کھانا پکانا ہے، لا دو. میں ابھی تو دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں کہیں، واپسی پہ لا دوں گا. کہنا ایک بھی نہیں مار رہا ہے والدین کا، محبت کے دعوے بڑے بڑے. اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہمارے بہت بہت محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، مگر حضور کی بات نہ ماننی، نہ اللہ کی بات ماننی. اللہ سے محبت کا دعویٰ، اللہ کی بات کوئی نہیں ماننی. حضور سے محبت کا دعویٰ، حضور کی بات کوئی نہیں ماننی. 75 سال سے ہمارے پاکستان بنا ہوا ہے. کیا یہاں پہ شراب ختم ہو گئی؟ کیا یہاں سے سود ختم ہو گیا؟ کیا یہاں سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو گئیں؟ کیا یہ بچیوں کا اغوا ختم ہو گیا؟ عورتوں کا اغوا ختم ہو گیا؟ عورتوں پہ ظلم ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ یا انسان پہ ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں کورٹس کے اندر، اور نہیں سوچ رہے کوئی. یہ سارے پولیٹیشین مل کے بھی نہیں سوچ رہے کہ کس طرح سے ان کیسز کو ختم کیا جائے. کیسز کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے انصاف لوگوں کو فراہم کرنا. انصاف فراہم نہیں ہوگا جب تک آپ سسٹم کو نہیں چینج کریں گے. یہ ججز کا قصور نہیں ہے، یہ کسی کا، یہ سسٹم کا قصور ہے. جہاں یہ سسٹم بن گیا کہ سچائی کو نمبر 1 پریورٹی حاصل ہے. جرمانہ ہوتا ہے 5000 پاؤنڈز، جھوٹ بولو جرمانہ ہو جائے گا. سچ بولو گے کوئی جرمانہ نہیں. جب سچ بولو گے کیا ہوگا؟ پھر کھانے کے لیے آپ کو خالص چیزیں ملیں گی، اصلی گھی ملے گا، اصلی دودھ ملے گا. پھر یہ سڑی گلی چیزیں نہیں ملیں گی، یہ خراب تیل نہیں ملے گا، خراب آٹا، پتھر والا آٹا نہیں ملے گا، دالوں میں پتھر نہیں ہوں گے، ہماری سبزیوں میں اتنا زیادہ کھاد نہیں ڈالی جائے گی، سادہ کھاد، دیسی کھاد سے سبزیاں اگائی جائیں گی. پانی بھی صاف آئے گا. ہر چیز ملے گی انسانوں کو جب وہ سچ بولنا شروع کریں گے. یہ پولیٹیشین کچھ نہیں کر سکتے. وہ پولیٹیشین جو سچ بولے گا وہ کر سکتا ہے، وہ لیڈر جو سچ بولے گا وہ کر سکتا ہے. ہاں، یہ تقسیم ہم نے کر رکھی ہے کہ جی یہ سنی، یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث. بھائی 2 ہی طرح کے انسان ہیں دنیا کے اندر، ایک سچ بولنے والے، ایک جھوٹ بولنے والے. وہ کسی بھی فرقے سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو سچ بولیں گے وہ ایک فرقہ ہے، جو جھوٹ بولیں گے وہ دوسرا فرقہ ہے.
جو سچ بولیں گے وہ اللہ اور رسول کی بات کو مان کے زندگی گزاریں گے، جو جھوٹ بولیں گے اللہ اور رسول کی ان کی زندگی میں ہوگی نہیں بات. ان کی زندگی میں کیا ہوگا؟ ان کی زندگی میں دنیا کی محبت، دنیا کو جمع کرنے کا شوق ہوگا، دنیا کو جی. اور دنیا کو جمع کرنے کے لیے انسانوں کو بھی مار دیں گے، وہ عہدے لینے کے لیے انسانوں کو مار دیں گے، معصوم لوگوں کو مار دیں گے، معصوم بچوں کو مار دیں گے. جو کچھ افغانستان، عراق، لیبیا، شام اور یمن میں ہوا، جو اتنے لوگ مر گیا، یوکرین میں مر رہے ہیں، یہ دنیا کی حوث میں مر رہے ہیں. یہ آخرت کے لیے کوئی نہیں کر رہا. یہ آخرت کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں. یہ عراق کی جنگ رب کو راضی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں نے کی. لیبیا کی جنگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی. افغانستان میں جو 50 لاکھ آدمی مسلمان بیچارہ شہید ہو گیا، 10 لاکھ بچے بھوک سے مر گئے مگر پیسہ نہیں دیا. 10 ارب ڈالر کتنے پڑے ہوئے تھے، دیے نہیں. سب کو پتہ ہے، ان کے کانگریس میں بات کر دی کھڑے ہو کے ممبر نے کہ بھئی یہ 10 ارب ڈالر ان کا دے دیں آپ، تاکہ وہ وہاں بچے 10 لاکھ بچے بھوکے مر جائیں گے. کچھ نہیں، اثر ہی نہیں ہے، کیونکہ انسانیت نہیں ہے. ہیومن رائٹس کیسے ہیومن رائٹس؟ اگر ہیومن رائٹس ہوتے تو آپ وہ پیسے فوراً دیتے تاکہ بچے بھوکے نہ مرتے، بچیاں فروخت نہ ہوتیں. 2.40 کروڑ انسان افغانستان میں بھوکے ہیں، ان کے پاس خوراک نہیں ہے کھانے کے لیے. 4 کروڑ آدمی پاکستان میں بے گھر ہو گیا. ناچ گانے ویسے ہی چل رہے ہیں، شادیوں کی تقریبات ویسے ہی چل رہی ہیں. ایک جوڑا جو بن رہا ہے 1.5 لاکھ کا بن رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے پہ ہمیں شرم آنی چاہیے. یہ مسلمانوں کے کام ہے جو شادیوں میں ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے کام ہے. یہ اتنے پیسے خرچ، یہ اللہ کے رسول کی شادی کیسی ہوئی؟ اتنی ساری 9 شادیاں کی ہیں آپ نے، یا 11 کی، جتنی کی ہیں آپ نے، اس میں کوئی چیز تھی ہمارے جو ہم آج کر رہے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز تھی؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی کی زندگی میں کیا یہ چیزیں تھیں جو ہم کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. کہاں کے مسلمان؟ عمل زیرو، دعوے مسلمان ہونے کے. بھئی کہاں کے مسلمان؟ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ پیسہ، یہ 4 کروڑ جو بھوکے ننگے بیچارے گھر کے بغیر، وہ بچے، پانی کھڑا ہوا ہے ابھی تک سندھ میں. احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے ہماری اندر سے. احساس مر چکا ہے ہم لوگوں کا. ہمیں بالکل احساس نہیں ہے انسانوں کا، صرف اپنی خوشیاں اور بیکار کی خوشیاں. ایک دن کی خوشی کے لیے شادی کی اور ہم لاکھوں روپیہ اڑا رہے ہیں ہوا میں کہ جی یہ ڈالر بانٹ رہے ہیں. اب صرف اس لیے لوگ کہیں جی بڑے پیسے والے ہیں. پیسہ کس نے دیا تمہیں بھائی؟ یہ زندگی کس نے دی؟ اور موت کون دے گا؟ یہ سب کس نے دیا تمہیں؟ یہ اللہ پاک نے دیا ہے. یہ تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو. کس پہ خرچ کرو؟ غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ. ان پہ تو خرچ نہیں کر رہے آپ تو اپنی خوشیوں میں لگے ہیں. یہ خوشیاں جو ناپائیدار، ان میں کوئی پائیداری نہیں ہے. ایک دن کی خوشی کے لیے آپ ایک شادی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ غریب جو 4 کروڑ بندہ بغیر چھت کے بیٹھا ہوا ہے، بھوکے ننگے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. لڑکیاں ہماری، اپنی مائیں بہنیں، بچے ہمارے، یہ سب ہمارے بچے ہیں. سندھ میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، سرحد میں ہوں، پنجاب میں ہوں، یہ ہمارے اپنے بچے، مسلمان بچے ہیں. وہ مسلمان بھائی بھائی ہے. ہم اندھے ہو گئے ہیں. ہم لالچ نے، دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا. ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں یہ غریب اور یتیم اور بیوہ اور مسکین نظر نہیں آ رہے. ہمیں تو اپنا نظر آ رہا ہے، ہماری خوشیاں، ہماری خوشیاں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.